تو ایک شخص ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ جہادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی فوج کے سپہ سالار بن کے گئے نا، تو جب وہاں پہنچے تو کہتے میں ذرا دیکھوں تو صحیح حالات کیا ہیں، تو دریا کے کنارے آپ چلنے لگ گئے تو دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے جس حال میں رکھا میں صبر کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے پڑھا ان اللہ مع صابرین، جب مجھے تیری معیت ملی ہے تو مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ عبداللہ جہادی کہتے ہیں میں نے خیمے کی اور سے دیکھا بھئی یہ کون ہے، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے جس کے اوپر نا مکھیاں ہی مکھیاں ہیں، ہاتھ اس کے کٹے ہوئے ہیں، پاؤں اس کے پدیشی طور پہ ہے نہیں، پدیشی جیسے پاؤں، ایک تو ہاتھ پاؤں کٹے ہوتے ہیں نا، ایک پدیشی سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ویسے تھے۔ تو میں بڑا حیران ہوا اور میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا میاں، اور آنکھوں سے بھی نابینا ہے، آنکھیں تیری سلامت نہیں، جسم پہ تیرے مکھیاں ہیں، پاؤں تیرے سوکھے ہوئے ہیں، ہاتھ تیرے سوکھے ہیں، اور پھر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میری زبان تو سلامت ہے جو اس کا ذکر کر سکے، میری زبان تو سلامت ہے جو اس کا شکر ادا کر سکے۔ خیر میں اس کے قریب بیٹھ گیا، مجھے ہمدردی ہوئی، اس سے محبت ہوئی، میں نے اسے کہا کوئی میرے لائق حکم ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا میرا 9 سال کا بچہ ہے، وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آتا ہے اور ہمارے وہ بیچ کے نہ گھر کا گزر بسر ہوتا ہے، آج 3 دن ہو گئے وہ گھر سے گیا واپس نہیں آیا، تجھے میری حالت کا پتہ ہے، میں چل پھر نہیں سکتا، ہو سکے تو میرے بچے کو ڈھونڈ کے لا، تلاش کر کے لا۔ عبداللہ جہادی کہتے میں چلتا گیا، تھوڑی دور گیا تو کیا دیکھتا ہوں، دریا کے کنارے مٹی کا ایک تودا ایک 9 سال کے بچے کے اوپر گرا ہوا ہے، وہ فوت ہوا پڑا ہے اور لکڑیوں کا گٹھڑا اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ اب میں نے اس بچے کے جنازے کو اٹھایا اور آ کے اس شخص کے خیمے کے قریب رکھ دیا۔ جب میں نے کہا کہ تیرا 9 سالہ بچہ وہ مٹی کے تودے کے نیچے آیا، دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ میں صبر کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اب یہ 2 جنازے رکھے ہوئے ہیں، میں نے کہا ان کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کروں۔ ابھی دیکھ رہا تھا کہ لوگ امنڈنے شروع ہو گئے، پھر 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 200 نہیں، ہزاروں لوگ امڑ آئے۔ میں نے کہا لوگوں تمہیں پتہ کیسے چلا؟ کہا ہمیں حاتم غیبی سے آواز آئی ہے جو بخشش کروانا چاہتا ہے ابو قلابہ کے جنازے میں چلا جائے۔ میں نے کہا یہ بندہ کون ہے؟ کہا یہ بہت بڑا محدث ہے، یہ ساری زندگی محبوب کی حدیثیں پڑھاتا رہا ہے، دین کا طالب علم ہو اور حضرت ابو قلابہ کو نہ جانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ اب لوگ ان کے ان ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، کوئی پاؤں کو چوم رہا ہے۔ جب میں نے جنازہ پڑھایا تو 20,000 سے بھی زیادہ لوگ ان کے جنازے میں تھے۔ میں نے کہا یہ رسول اللہ کے دین کا خادم تھا، محبوب کی جو ہے نا شریعت پر عمل کر کے یہ شکر اور صبر کرنے والا تھا، آج صابر کے جنازے میں اتنا لوگ آئے ہوئے ہیں۔